تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ہی جواب دیا ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، فرشتے بھی آ جائیں، جس کا وہ مطالبہ بھی پہلے کر چکے ہیں، اور مردے جو ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں بھی کرنے لگے جیسے کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو بطور نشانی بنا کر لے آئیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی مخالفت۔ تو یہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز واضح کر دی ہے، بتا دیا ہے، پھر بھی یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ ہم نے ماضی میں بھی اسی طرح ہر نبی کے انسان اور جن شیطانوں میں سے دشمن بنائے تھے، جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے تھے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسے کام نہ کرتے، بس آپ انہیں ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجیے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو شیاطین میں سے، انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کا جنوں سے تعلق ہے، اور پھر وہ ان کی باتوں کو خوب بنا سوار کے ان کے سامنے لے کر آتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ چلتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا کام نہ کرتے، لیکن یہ لوگ ان کو اسی لیے کہ ایک آزمائش کے طور پر یہ موجود ہیں، تاکہ یہ آزمائش اور لوگ سمجھیں اور اس ملمہ سازی کو سمجھیں، ورنہ یہ لوگ ان کو تباہ کر دیں گے۔ اگلی آیت میں جو فرمایا کہ آیت نمبر 113 میں، اور شیاطین اس لیے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہوں اور انہیں پسند کر لیں، اور وہ بھی انہی گناہوں کا ارتکاب کریں جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ شیاطین بھی یہ انہی لوگوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، زیادہ ان کے وہ شکار بنتے ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو لہذا پھر یہ ان کی ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ سوال کیا گیا کہ اے ہمارے رسول، آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح چھوڑ کر ہم یہ کسی اور کو لے لوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ اسی لیے تمہارے لیے وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر بات تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے زمانے میں کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، بس آپ شبہ کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل مانا جائے، کسی اور کا حکم مانا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آ چکی ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو پھر شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کسی قسم کے شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، تام ہے، اس کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے کلام کی تعریف کہ جو فرمائے کہ وہ سچ، انصاف اور مکمل ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس میں ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اپنے آپ جو چاہے بنا نہیں سکتا، بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کی بات مانیں گے جن کی زمین میں اکثریت ہے، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ تو یہیں بھی اکثریت کی بات کی کہ اکثریت تو وہ لوگ ہیں جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر ہیں، اقلیت ہی ہے وہ جو صحیح راستے پر ہوتی ہے، جو دین کو سمجھتی ہے، دین کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو اگر آپ ان کی اکثر و بیشتر لوگ جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور یہی حال رہے گا، تو اگر آپ ان کی بات ماننے لگیں گے تو پھر یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، غلط راستے پر لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان، ظن، اور بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی بھی ان میں سے سچی بات نہیں ہے۔ اسی لیے پھر جو اصل بات کیا ہے، تو وہ ہم جیسے کہ حدیث میں سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك، کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ایک جماعت ہے بس، اس میں ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، ایک جگہ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر بھی ہو سکتے ہیں، جو کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ حق والی جماعت۔
وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں اکثریت وہ سب شرک میں، بدعات میں، خرافات میں لگی ہوئی ہے۔ تو لہذا فرمائیں کہ یہ جو حق پہ قائم ہے، جو لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر کوئی ہٹ بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ انتظام ہے کہ یہ حق رہے گا، حق ختم نہیں ہوگا۔ تو فرمائے بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانور کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ مشرکین جو باتیں کیا کرتے تھے کہ جو مل گیا کھا لو، تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، اور اسی لیے فرمایا وہ تم جانور کیوں نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس نے وہ چیزیں تمہارے خاطر تفصیل سے بیان کر دی ہیں جنہیں تم پر حرام کر دیا ہے، سوائے اس کے جسے کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق گمراہ کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ بات یہ واضح کر دی گئی ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ ہے اصل حلال، اور جو حرام ہے وہ بتا دیا گیا ہے کیا ہے، اور رخصت کیا ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق گمراہ کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات ہے، اپنی ان کے دلوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق وہ جاننا چاہتے ہیں یا اس کے مطابق ہی کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ اور تم کھلے اور چھپے سب گناہوں سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ تو ظاہر اور باطن، تو جیسے کہ دوسری آیت میں بھی اسی طرح کا آیا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی اس قسم کے گناہ ہیں کہ جو کہ واضح طور پر سب کے سامنے ہو رہے ہیں، اور ایک ہے جو کہ چھپ کے کیے جائیں، چھپ کے لوگوں کو بتائے بغیر اس قسم کے گناہ ہوں، تو لہذا یہ سب سے باز آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو بھی اس قسم کا گناہ کرے گا وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ مزید اس کے بارے میں فرما دیا اسی حلال و حرام کے بارے میں کہ اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے نام پر نہ ہو، تو وہ یقیناً فسق ہے، یعنی وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑیں، اگر تم ان کی بات مان لو گے تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے کہ اگر تم ان کی بات مانتے ہو ان لوگوں کی، ان مشرکین کی، تو تم بھی مشرک، تو لہذا پھر اس سے تمہیں ایسے جو کھانا ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اب یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلا قول ہے ائمہ کا، علماء کرام کا، کہ جو جانور بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے قصدن نہ پڑا ہو چاہے یا بھول گیا ہو انسان، جائز نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جسے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے، اس میں شکار کیے جانے والے جانوروں کا حکم، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جن جانوروں کو شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے انہیں کھاؤ، اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ ملے اس وقت ہم جب کھائیں اس وقت بسم اللہ پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جب وہ جیسے کہ شکار کا معاملہ ہے اس وقت اگر بسم اللہ پڑھی ہے تب تو وہ جائز ہے، لیکن اگر اس پر نہیں پڑھی بسم اللہ تب وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے، جیسے بھی روایات دوسری بھی آتی ہیں کہ بسم اللہ جس پہ پڑھی گئی ہے اور شکار کرتے ہوئے جب اس کو بھیجا ہے یا پھینکا ہے اس وقت بسم اللہ پڑھ لی ہے تو وہ چیز جائز ہے، وہ جائز ہوگی۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ایک شک پیدا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی شک والی سے بچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذبح کرتے بسم اللہ کہنا مسلمان کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یہودی یا نصرانی ہو اس کے لیے تو شرط ہے، لیکن اگر ایک مسلمان ہے اور وہ قصدن یا بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں، یہ بھی بعض علماء نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر قصدن بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو جائز نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، تو لہذا یہی ایک درمیانہ قول ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اگر بھول چوک ہے وہ تو معاف ہے،
لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ، کہ اس کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے یا نہیں پڑھتا ہے، تو وہ نہیں کھایا جائے گا۔ اگلی آیت میں جو فرمایا کہ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ جو شخص مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ہم نے ایک نور مہیا کر دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اس آدمی کے مانند ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو، اس سے نکل نہیں سکتا۔ کافروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی کہ وہ میت تھا، دین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اور پھر اس کے لیے نور بنا دیا، اس کو ہدایت دے دی، تو کیا وہ اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جو کہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں؟ تاریکیوں ہی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، شرک ہی شرک ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے کہ کافروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال بالکل صحیح ہے، ہمیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح، آپ کسی سے بھی بات کر لیجئے، جو بھی ہے وہ یہی کہے گا کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا مسلک سب سے اچھا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کو مزین کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ قادیانی بھی جو کہ قرآن کی روح سے، احادیث کی روشنی میں سب کے ذاکر وہ کافر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، ہم ساتھ میں ایک اور تم چلا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو ہم نے بنا رکھا ہے، تو بس یہ فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں، ہم میں تم میں کیا فرق ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہی بات ہے کہ یہ جو مزین کر دیا، جو فرمایا گیا کہ کافروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہر بستی کے مجرموں کو ہی وہاں کا بڑا بناتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کریں، حالانکہ ان کی سازشیں خود انہی کے خلاف پڑتی ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہی کہ یہی لوگ جو ہر بستی میں اس قسم کے مجرم ہیں، ظاہر ہے کہ ان مجرموں کو اپنے پیسے کی بنا پہ، اپنی بدماشی، غنڈہ گردی کی بنا پہ بڑائی حاصل ہو جاتی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اسی لیے پھر وہ پوری طرح وہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے ہر جگہ وہاں پہ اپنی بادشاہی یا بدماشی چلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ سب انہی کے خلاف پڑتا ہے، یہ انہی کے خلاف پڑتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ چیز یعنی رسالت نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی تھی۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں ودیعت کرے، ان قریب ان مجرموں کو اللہ کے نزدیک ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ رسالت پھر اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے گا دے گا، اور وہ دینے کا اصل جانتا ہے کس کو دینی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دی جائے۔ تو لہذا فرمایا کہ یہ مجرموں کو تو اللہ تعالیٰ جلدی بتا دے گا اور ان کا عذاب ان کے سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ مکے والوں کو یہی بات تھی کہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی، کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے سمجھدار لوگ ہیں، تو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم تقسیم کرتے پھرو کہ اس کو دو اور اس کو دو، نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اس کو جس کو چاہے دے، وہ اس کا اصل حق جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو انشراح صدر ہو جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، جیسا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب مسلط کر دیتا ہے کہ کافر مشرک اس کا دل تنگ، اور اس کو پھر یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے، بلکہ وہ اور انکار کر دیتا ہے، اس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اور یہ دین اسلام آپ کے رب کی راہ ہے جو سیدھی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے، انہیں رب کے پاس سلامتی کا گھر ملے گا، اور ان کے اچھے اعمال کی بدولت وہ ان کا دوست اور کارساز ہے۔ اور جس دن اللہ تمام جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا، اے جنوں کی جماعت،
تم نے تو انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنا فرما بردار بنا لیا، اپنے ساتھ ملا لیا کہ جو وہ انسان کہتے ہیں فوراً تم کر دیتے ہو، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تھا، خوب فائدہ اٹھایا، کہ جہاں پہ بھی کسی نے یہ جو بیٹھے ہیں نجومی ہیں، کاہن ہیں، عامل ہیں، یہ ان جنوں کے ذریعے سے اپنے سارے کام کرواتے ہیں، اسی لیے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور ہم اس وقت کو پہنچ گئے، اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ تو اللہ کہے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، مگر اللہ جو چاہے گا اسے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی جسے چاہے گا اپنی مرضی سے جہنم میں نکال دے گا، اور جس کو عذاب دینا ہے اس کو عذاب دے گا۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کہ جس کے ذریعے سے بتا دیا کہ تمہیں ڈھیل دی گئی، لیکن جب وقت آ جائے گا پھر میں نہیں چھوڑوں گا، پھر تمہیں ضرور اس کی سزا ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آیت نمبر 129 میں، کہ ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں پر ان کے شامت اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہی ہے، پھر ظالم کے اوپر ظالم ہی آئے گا۔ کوئی ظالم اگر ہم ہوں اور یا ہم نیک لوگ ہوں تو ہم پر نیک لوگ آئیں گے، نیک حکمران ہوں گے، لیکن جب ظالم ہوں گے تو ظالم ہی آئے گا، ان کے اوپر کوئی نیک نہیں آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قانون یہی ہے، اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم ظالموں کو بعض دوسروں پر ان کے شامت اعمال کی بنا پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہی اعمال ہیں کہ ہم پر بدترین قسم کے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، وہ ہم پر آ جاتے ہیں، اور پھر ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہم لے آتے ہیں، پھر وہی کبھی آ جاتے ہیں۔ تو لہذا جب ہم صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے حکمران کیسے صحیح ہوں گے؟ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے جو خود ظالم ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں جو فرمایا آیت نمبر 130 میں، کیا ہے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے؟ تم جانتے تھے کہ تمہارے ہی خاندان کے ہیں، تمہارے ہی قبیلے کے ہیں، جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے، قیامت کے دن سے۔ کہیں گے ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، ہم مانتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ تو وہاں پہ وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے غلطی کی، ہم نے تیری بات نہیں مانی، تیرے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ دنیا تو ختم ہوگی ہی نہیں، یا اگر ہو بھی گئی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی لیے پھر ان کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں، سو رہے ہوں۔ اس طرح نہیں، وہ تو جب تک کہ بتا نہ دے، اتمام حجت نہ کر دے۔ اور ہر آدمی کے لیے اس کے اعمال کے مطابق اللہ کے نزدیک اچھے یا برے درجات ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو تمہیں دنیا سے لے جائے گا، اور تمہارے بعد جسے چاہے گا تمہاری جگہ لے آئے گا، جیسے کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا تھا۔ تو لہذا اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے لے آئے، اور جس کو چاہے تم پر مسلط کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ کون کس قابل ہے۔ جہاں نیک لوگ ہوں گے نیک لوگ آئیں گے، جہاں برے لوگ ہوں گے برے لوگ آئیں گے۔ تو لہذا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ وہ جس کو چاہے بھیج دے، یا کسی قوم کو ہی بدلنا ہے اس قوم کو نیست و نابود کر کے دوسری قوم لے آئے اس کی جگہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ تم سمجھو کہ ہم سے تم نکل جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو آپ کہیے کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کاربند ہوں، میں اس کی طرح عمل کروں گا۔ تم لوگ عنقریب جان لو گے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہوگا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، فیصلہ وہاں پر ہوگا، وہاں پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا کون باطل تھا۔ اب یہاں پہ اگلی تو وہ قریش کی جو بدعات تھیں، خرافات، جو انہوں نے اپنے طور پر ایک قانون بنا رکھا ہے
اپنی شریعت بنا رکھی تھی، اس کا ذکر فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان کا ایک حصہ مشرکوں نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا کہ ہمارے اس جانوروں میں سے، ہماری فصل میں سے اتنا حصہ اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کو جائے گا، مطلب ہے کہ غریبوں کو دے دیں گے۔ اور دوسرا کیا اور اپنے زعم باطل کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے، تھوڑا باقی حصہ جو سارا وہ اپنے بتوں کے لیے کر لیا، اپنے سارے سادھوؤں اور پروہتوں کے لیے اور اپنے کاہنوں اور نجومیوں کے لیے، کہ یہ حصہ ان معبودوں کا ہوتا ہے، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، ظاہر ہے وہ تو ان کا ہے، یہ اللہ کو کیسے چلا جائے گا؟ لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی ان معبودوں کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا یہ بھی ہم یہی دے دیتے ہیں۔ وہ اٹھا کے وہ حصہ بھی اپنے بتوں کو دے دیا۔ ان کا فیصلہ کتنا برا ہے، کتنے برے غلط بات کرتے ہیں، کتنے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی ان کا کہ انہوں نے تقسیم کر دیا کہ یہ اتنا اللہ تعالیٰ کا اور اتنا یہ ہمارے بتوں کا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی بتوں کو دے دیا۔ یہ اور زیادتی، بتوں والا کیوں نہیں جاتا ادھر اللہ کی طرف؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہوں میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو اچھا بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کریں اور ان کے دین میں مشرکانہ عمل کو داخل کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے، بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان کی افترا پردازیوں کو بھی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ان شیاطین کو ایک اور جو معاملہ تھا وہ شیطان نے مزین کر دیا تھا ان کے سامنے۔ وہ کیا تھا کہ اپنی اولاد کو ہی قتل کر دو، اولاد کو قتل کرنا۔ وہ کس لیے؟ ایک تو یہ تھا کہ تنگی رزق کی وجہ سے، کہ رزق کم ہو جائے گا، اولاد ہوگی تو وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے گی، لہذا مار ڈالو بچوں کو۔ دوسرا کیا تھا کہ ننگ و عار کی وجہ سے بیٹیوں کو مار دینا، کہ بیٹی ہوگی تو ذلت ہونی پڑے گی اور غلط کام ہو گئے تو اور مصیبت آئے گی، تو لہذا اس کو بھی مار دو۔ اور تیسری وہ تھی کہ وہ انہی بچوں کو اپنے بتوں کے لیے پیش کر دیتے، قربان کر دیتے، قربانی کے طور پر اولاد کو قربان کر دینا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی شیطان نے ان کے لیے مزین کر دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان کی افترا پردازیوں کو، یہ سب ان کی اپنی بناوٹی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے ان کی؟ وہ اگلی آیت میں فرمائی، آیت نمبر 138 میں، اور کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں بتوں کے لیے مخصوص ہیں، جو انہوں نے مخصوص کر دیا کہ یہ ان کے لیے ہیں، اور پھر اپنے زعم باطل کے مطابق کہتے ہیں کہ انہی وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، ہماری مرضی، ہم جس کو اجازت دیں۔ اور کچھ جانوروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان پر سواری اور برداری حرام کر دی گئی، کوئی سوار نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر نہیں بیٹھے گا۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے بارے میں افترا پردازی ہے، ان قریب اللہ ان کی تمام افترا پردازیوں کی سزا دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سب ان کی باتیں ہیں، کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا، کچھ کو انہوں نے کہا کہ ہم جسے چاہیں گے وہ کھائے گا، کچھ کو انہوں نے کہا کہ اس پہ سواری برداری حرام، کچھ وہ ہیں جو کہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سب وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو فرمائی اگلی آیت میں، جو آیت نمبر 139 میں، اور کہتے ہیں کہ ان بتوں کے لیے وقف کردہ چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مرد ہی کھا سکتے ہیں، مردوں کے لیے ہے، اور ہماری بیویوں پر اس کا کھانا حرام ہوگا، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اگر وہ بچہ مردہ ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، پھر سب کھا لیں گے۔ بھئی یہ کہاں سے نکال لیا تم نے؟ پہلی بات تو ہے کہ جو بتوں کے لیے وقف کردہ ہے وہ، اس کو انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ ہوگا اب اس کا ظاہر کسی کی ملکیت تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہم یوں کریں گے کہ مردوں کے لیے تو جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ نہیں کھا سکتے، لیکن اگر زندہ کے بجائے مردہ پیدا ہوا پھر ٹھیک ہے، پھر سب کھا لیں گے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر جانے سمجھے قتل کر دیا، انہوں نے نقصان اٹھایا، اور ان لوگوں نے بھی خسارہ اٹھایا
جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لیا، یقیناً وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور رائے راست پر چلنے والے نہیں تھے۔ تو یہ سب وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، بچوں کو قربان کر دیا، مار دیا، ان کے لیے تو بہت بڑا جرم اور بہت بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے چھپنوں پر چڑھائے اور بے چڑھائے ہوئے باغات پیدا کیے، یعنی کچھ تو وہ درخت ہیں، کچھ وہ بیلیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ پھل جو ہیں اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتیاں پیدا کی ہیں جن کے دانے اور پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، زیتون اور انار پیدا کیے ہیں جن میں سے بعض ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض مشابہ نہیں ہوتے۔ جب ان کے پھل تیار ہو جائیں تو کھاؤ، اور اسے کاٹنے کے دن اس کی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہیں، جس میں یہ پھل بھی ہیں، اناج بھی ہے، میوے بھی ہیں، کیا کچھ نہیں اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو اب تم جب اس کو لیتے ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی تو دو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو بھی غریب آئے تھوڑا بہت دے دو اس کو، لیکن بعد میں وہ آپ نے بتا دیا کہ اس کا عشر یا نصف العشر، 10واں حصہ یا 20واں حصہ، یعنی اگر زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے اور اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی تو اس میں عشر دینا پڑے گا، 10واں حصہ۔ لیکن اگر وہ کنویں کے ذریعے سے، نہر کے ذریعے سے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، موٹر کے ذریعے سے اگر وہ سیراب ہوتی ہے زمین، تو وہاں پہ پھر اس لیے کہ اس میں محنت بڑھ گئی تو 20واں حصہ ہے اس کا۔ تو یہ ہے وہ زکوٰۃ جو اس میں سے دینی ہے، تو وہ دینی ہوگی تمہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا حق یہ ہے، تم نے جو پہلے مشرکین نے بنا رکھا تھا وہ کوئی اس میں قانون اللہ کا نہیں ہے، اپنی طرف سے سب کچھ بنا رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں، پھل بھی، اناج بھی، اور خاص طور پہ اناج کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے، وہ پھل تو کم ہی ہوتے ہیں، سبزیاں کم ہوتی ہیں، تو اسی لیے پھر اس کی تفصیل آگے فقہا نے لکھی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ تم نے اس میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، وہ دو، اور پھر اسراف، فضول خرچی اور تبذیر مت کرو کہ حد سے بڑھ جاؤ یا اتنا خرچ کر لو کہ خود فقیر بن جاؤ، یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ، خرچ کرنے میں بھی اور دینے لینے میں بھی اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جانوروں کے بارے میں پھر فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں بعض بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے ہیں اور بعض زمین سے لگے ہوئے، یعنی چھوٹے قد کے، چھوٹے جانور ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح یہ جانور ہیں تو یہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو ان کا بھی جو معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس نے تمہیں کھانے کی اجازت دی ہے، کھاؤ اس میں سے، لیکن وہ حرکتیں مت کرنا جو مشرکین کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا کہ تم بھی اس کے پیچھے چل پڑو، نہیں۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں تم کھا سکتے ہو۔ وہ کیا ہیں؟ بھیڑ کی قسم سے نر اور مادہ 2، بکری کی قسم سے نر اور مادہ 2، یعنی 2 ہو گئے، بھیڑ کی قسم میں سے 2 ہو گئے اور بکری کی قسم میں سے 2 ہو گئے۔ ذرا آپ ان مشرکوں سے پوچھئے تو صحیح کہ اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو؟ جو پچھلی آیات میں جیسے بھی آپ نے پڑھا کہ وہاں انہوں نے اپنی مرضی سے تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ فلاں کھائے گا، فلاں نہیں کھائے گا، فلاں کے لیے جائز ہوگا، فلاں کے لیے حرام ہوگا۔ تو یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے، تم نے یہ کہاں سے تم نے حرام حلال شروع کر دیا ہے، یہ تم ذرا بتاؤ۔ تو یہ پوچھا کہ اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو، یا ان بچوں کو جو دونوں مؤنثوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر سچے ہو تو مجھے خبر دو، بتاؤ، علم بتاؤ اس کو، اگر تمہیں سچ ہے تو ذرا بتاؤ۔ اور اونٹ کی قسم سے بھی نر اور مادہ 2 ہو گئے، اور گائے کی قسم سے بھی نر اور مادہ 2 ہو گئے، تو 4 یہ اور 4 وہ، 8 جوڑے ہو گئے، 8 جوڑے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو ذرا آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو؟
یا ان بچوں کو جو دونوں مؤنثوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، کیا جب اللہ نے تمہیں کچھ جانوروں کو حلال کرنے کچھ حرام کرنے کا اختیار دیا تھا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ کیا اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ؟ بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے سمجھے گمراہ کر دے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ انہوں نے بغیر اپنی سوچے سمجھے اور جھوٹ بول دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کی ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو لہذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب جھوٹ ہے، افترا پردازیاں ہیں جن لوگوں نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز ان پر نازل نہیں کی تھی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ تم نے اپنے آپ سے بنا رکھا ہے، تمہاری خود ساختہ شریعت ہے۔ تو لہذا ان سب کو ختم کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے کیا حرام حلال کیا ہے وہ یہ ہے۔ اور وہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 145 میں کہ فرمائیں کہ آپ کہہ دیجئے جو کتاب مجھے بذریعہ وحی دی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں، اصل تو یہ ہے سوائے اس کے کہ کوئی مردار جانور نہ ہو، میتہ مردار نہ ہو، یا بہنے والا خون بہتا ہوا خون نہ ہو، یا خنزیر کا گوشت، تو وہ ناپاک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ناپاک ہیں نجس ہیں، یہ تم نہیں کھا سکتے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا ہو یا کسی کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہو کہ لوگ اس کو مانیں، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بحیرہ اور سائمہ وغیرہ کے بارے میں کہ وہ اس قسم کا نہ ہو۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ ہاں جو شخص بے حد مجبوری کی حالت میں کوئی حرام چیز استعمال کر لے نہ نافرمان ہوگا اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا۔ تو یہ ہے رخصت کی بات کہ جو بھی اضطرار کی حالت میں کہ نہ تو اس نے نافرمانی کی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی ہو، اور نہ ہی حد سے تجاوز کیا ہو، تو پھر ٹھیک ہے پھر کھا سکتا ہے۔ لیکن اضطرار لازمی ہے، اضطراری کیفیت۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اضطرار میں مراد وہ چیز ہے جو کہ انسان کو موت کی طرف لے جائے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو یہ چیز خطرناک ہے، اس اضطرار کی وجہ سے اجازت دے دی گئی کہ اس صورت میں پھر آدمی یہ حرام بھی کھا سکتا ہے، اور کچھ نہیں مل رہا ہے تو حرام لے لے اور اس کو کھا لے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ تو فرمایا کہ بے شک آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے۔ اب یہودیوں کا معاملہ کیا تھا اس کی بھی وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا گیا تھا۔ تو ناخن والے مراد سے ہر وہ جانور ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو، جڑی ہوئی ہو، پنجے اس کے پنجے جڑے ہوئے ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ ہر وہ جانور داخل ہو جائے گا جس کے کھر ہوتے ہیں یا پنجے ہوتے ہیں، سب وہ داخل ہو گئے، سب حرام ہو گئے۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، چڑیا ہے، پرندے، سب اس لیے کہ ان کے پنجے ہیں۔ تو ان تمام جانوروں کے گوشت یہودیوں پر حرام ہو گئے، جو خود کیے تھے۔ تو ان کے لیے صرف وہی جانوروں کا گوشت حلال ہوگا جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی، اس کی انگلیاں الگ الگ ہیں، جیسے کہ پنجے ہوتے ہیں بعض جیسے مرغی کے ہیں اور بعض پرندوں کے ہیں، وہ چیز وہ کھا لو، باقی یہ سب حرام۔ تو یہ فرمایا کہ یہ انہوں نے ان پر یہ حرام کیا گیا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، وہ بھی حرام، ان پر چربی نہیں کھا سکتے سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں پہ لگی ہوتی تھی، باقی رہ گئی ہے تو وہ ٹھیک ہے، یا ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے وہ کھا لے۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی، ہم یقیناً سچے تھے۔ تو دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزیں جائز قرار دی تھیں جو ان کے لیے حرام تھی، ان کے لیے سب حرام تھی، اور ہمارے لیے جائز قرار دے دی، یہ ہمارے لیے آسانی فرما دی گئی۔ اور انہوں نے جو کچھ سرکشی کی تھی، نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کی سرتابی کی تھی، اسی لیے پھر ان کے اوپر یہ حرمت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے رکھی ہو اپنے لیے، اب تو وہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے، حرام و حلال کا کچھ نہیں پتا،
عیسائیوں میں بھی یہی چیز ہے، تو وہی ان کا معاملہ کہ اپنی مرضی سے ہے، جو چاہیں کھا لے، جو چیز کر لے۔ کچھ چیزیں جو تو پکی ہیں اب تک ان میں ہیں، جسے یوم سبت کا معاملہ ہے، سبت اس میں جو بڑے پکے ہیں وہ، لیکن باقی چیزیں میں ہیں وہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو فرمائیں کہ پس اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جائے گا۔ تو فرمائیں کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ عنقریب کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح تقدیر کو دلیل بنایا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے تو ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو ہم سے راضی ہو گیا کہ جب ہم نے شرک کیا اور ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا کیوں نہیں ہمیں۔ آج بھی یہی لوگ ہیں، خاص طور پہ جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو جو اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ روک دیتا ہمیں۔ تو ان کو یہ بنیادی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، راضی ہونا کسی بات پر، اور ایک وہ ہے اللہ کا ارادہ صرف۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو ابلیس کو پیدا کیا، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر سارے جتنے بھی آئے بڑے بڑے شیاطین جو آئے بعد میں، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، نمرود ہے، اور جتنے بھی دنیا میں اب تک آ رہے ہیں، تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہم یہ کہیں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو ہے، مرضی نہیں ہے کہ اس نے چاہا لوگ ان کو پیدا کرنا تاکہ شر بھی سامنے رہے، خیر بھی سامنے رہے، ہماری ابتلا اور امتحان کے لیے، کہ ہم غور سے دیکھیں پہلے کہ ہم کس کی بات مان رہے ہیں، شیطان کی یا رحمان کی۔ ہم شیطان کی بات مانے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ رحمان کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ہمیں، اس لیے کہ وہ ہم نے جو چیز اس کی مرضی کے مطابق کی ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تو وہ نیک لوگوں کو چاہتا ہے، نیکیوں کو چاہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے۔ شر کو وہ چاہتا نہیں ہے، لیکن اس نے پیدا کیا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، یہ ہے تقدیر، یہ اس کی وہ تقدیر ہے کہ اس نے یہ چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہوں گی۔ ہمارے اندر بھی کوئی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ بری لگتی ہیں، لیکن اللہ نے پیدا کی ہے ہم میں، وہ غلط چیز بھی ہم میں پیدا کی ہے، وہ آئے گی، ہو کر رہے گی، تو لہذا ہمیں اسے ماننا ہے۔ تو یہ ان کا جو اعتراض ہے یا ان کا جو شبہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ اللہ نے چاہا، تو یہی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا ارادہ ہے، لیکن اس کی مرضی یہ نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنی مرضی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، رسول کرام کو بھیجا، یہ کتابیں نازل فرمائیں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ لوگ کریں، اور جو اس کے مرضی کے مطابق نہیں ہے اس کو نہ کریں۔ ان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ صرف ہماری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اسی لیے فرمائیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تو ہے کہ تمہیں امتحان میں ڈالے، آزمائش میں ڈالے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اچھا عمل کیسے ہوگا؟ جب ہم شر سے بچیں گے، جب ہم غلط چیز سے بچیں گے تبھی تو ہم خیر کی طرف آئیں گے۔ جہاں آپ نے نجاست پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ اگر آپ بیٹھ جائیں، اسی جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگیں، تو پھر بتائیے کہ کتنا برا لگے گا آپ کو اور دوسروں کو۔ تو اسی شر سے بچنے کے لیے پھر اگر آپ خیر کی طرف جائیں گے، صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں گے اور وہاں کھانا کھائیں گے، تو یہ اسی لیے کہ شر کو دیکھ کے ہی آپ کو اچھی چیز جو ہے وہ، کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ جگہ اچھی نہیں، یہ خراب ہے، یہاں گند پڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جگہ صاف ستھری ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ تو اس شر کو دیکھ کے ہی آپ کو خیر کی قدر ہوئی نا آپ کو، اور آپ نے اس کو قبول کیا۔ تو لہذا یہ دونوں چیزیں جب آمنے سامنے ہوتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ تو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہیں چکھنا پڑا۔ آپ پوچھیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے راضی ہے؟ بتاؤ کوئی دلیل لو کہ وہ خوش ہے تم سے۔
تو اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو. تم لوگ صرف ظن و گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہو, صرف گمان ہے, ظن ہے تمہارا, اور تم لوگ صرف جھوٹ بولتے ہو. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں سے خوش ہو رہا ہے. یہ تو تم نے اپنی طرف سے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منع نہیں کیا لہذا پھر ہم صحیح ہیں بالکل. تو یہی بات غلط. تو آپ کہیے کہ حجت تامہ صرف اللہ کے پاس ہے, بس اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لا کھڑا کر دیتا. تو حجت اللہ یا اللہ کی دلیل سب اس کے پاس ہے. اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ایمان لائے سوچ سمجھ کے لائے, اپنے مرضی سے نہیں, مرضی سے قبول کرے, کسی کی فورس سے نہیں, کسی کی زبردستی سے نہیں, بلکہ اپنی عقل سے سوچے کہ یہ حق ہے, یہ جو اللہ نے لکھا ہے یہ حق ہے, میں اس کو مانتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں. تو یہ صحیح ہے. تو فرمایا کہ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا, آپ کہیے کہ تم لوگ اپنے ان گواہوں کو لاؤ جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے وہ جانور حرام کر دیے تھے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں. تو لاؤ, کوئی دلیل تو لاؤ. بس اگر وہ لوگ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا, اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر مانتے ہیں. تو یہی بتانے کے لیے کہ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے, ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے. سنی سنائی باتیں نہیں چلتی اس دین میں کہ فلاں نے کہا ہے, فلاں نے کہا ہے, بزرگوں سے سنا ہے. نہیں, دلیل لاؤ. اسی طرح ان لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو حرام و حلال کی, تم نے وہ فیکٹری لگا رکھی تھی کہ یہ حرام یہ حلال, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, دلیل لاؤ. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ تو ان مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہاں پر اگلی آیات میں 3 آیتوں میں 10 اہم ترین محرمات کا ذکر آ گیا اور بتا دیے کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں, یہ اللہ کے حکم کے مطابق. تو اس میں فرمایا کہ پہلی آیت میں کہ آپ کہیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. وہ ہیں, یہ ہے چیزیں وہ کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ, شرک مت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ, اس لیے کہ وہ ہے معبود حقیقی, بس اس کی بات مانو, کسی اور کو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ مت شریک کرو, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرنا یہ ہے تمہاری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ کے بعد پھر والدین کا حق کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, بدسلوکی کرنا, ان کو تکلیف دینا, یہ سب حرام قرار دیا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ہم تمہیں اور انہیں سب کو روزی دیتے ہیں, تو اولاد کو قتل کرنے کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ 3 طرح سے اولاد کو مار ڈالتے تھے. کہیں یہ اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا, تو یہ تو ان کی جاہلیت تھی. اور آج کی جاہلیت کیا ہے کہ پیدا ہی نہ ہونے دو, پلاننگ بند, کوئی بچہ پیدا نہ ہو, بچے 2 ہی اچھے, بس 2 کر لو کافی ہے, ختم. تو یہ ہے. اب یہ ہم نے بھی وہی کیا, وہی جاہلیت ہے نا. بس یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ایڈوانس نہیں تھے کہ وہ پہلے سے کچھ کرتے. وہی کہتے کہ بچہ ہو جائے تو مار ڈالو اس کو, یہ کہتے کہ نہیں پہلے ہی سے مار ڈالو اس کو, پیدا ہی نہ ہونے دو. نہیں, کہاں کوالٹی, کون سی کوالٹی ہے بتائیں نا, کون سی کوالٹی ہے؟ یہ تو ان کی سب خواہشات نفس ہیں. ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رزق میرے ذمے ہے تو پھر تمہیں فکر کیوں ہے؟ تو فکر ہونی نہیں چاہیے. وہ تو وہ دے گا رزق, تو وہ دے رہا. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, کہ کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں ہے اس کا رزق اس کے پاس ہے. تو ہر بچہ کہ پیدائش سے پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے. تو پھر یہ شیطان کی پٹیاں پڑھائی نا پھر تو, یا ان لوگوں کی, ان کے آقا جو ہیں مالک ہیں جن کی یہ سائن کرتے ہیں, جن سے یہ معاہدے کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کنٹرول کرو اپنی پیدائش کی پلاننگ کرو کچھ, تو وہ یہ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توازن رکھا ہے, آبادی میں بھی توازن ہے, کہ جتنے بچے آتے ہیں اتنے لوگ مرتے بھی تو ہیں.
چلے جائیں قبرستان دیکھ لیں روزانہ کتنی قبریں بنتی ہیں. پورے پنڈی اسلام آباد کا آپ وہ لگا لیں, اس کا حساب کر لیں, اسی سے دیکھ لیجئے کہ پھر کتنے بچے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا ہوا ہے. جہاں توازن بگڑتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا المیہ کر دیتے ہیں کہ پھر سینکڑوں مر جاتے ہیں ایک دم ہی, ایک ہی حلے میں. زلزلہ آیا کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے, سیلاب آیا کتنے لوگ مر گئے, طوفان آیا کچھ ہوا کتنے ہی مرتے چلے گئے جنگوں میں. جی ہاں, تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہے توازن اللہ کی طرف سے. تو لہذا وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ بھوکا مر جائے کوئی. یہ تو ہم نے سب کوئی مصیبتیں کر رکھی ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. یعنی آپ کا ملک جو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے بھرپور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی زمین پہ دوسرے علاقوں کی زمینیں کتنی زرخیز بنائی ہیں, کتنا کچھ غلہ اس میں ہوتا ہے. یہ صرف پنجاب پہلے تقسیم سے پہلے پورے ہندوستان کو دیتا تھا, پورے ہندوستان کو. یہ پاکستان ہندوستان دونوں شامل تھے اس میں. اب تو آپ کٹ گئے, پھر مشرقی پاکستان بھی ختم ہو گیا, اب یہ چھوٹا سا پاکستان رہ گیا. اب بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ سب آپ کی وہ عقل کا فطور ہے, آپ کی نیتیں خراب ہیں, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ہے اللہ کے. آپ کو زمینیں بھی دیں, پانی بھی دیا, چاروں موسم بھی آپ کو دیے, ہر طرح کے لوگ بھی آپ کو دیے, کام کرنے والے بھی ہیں, محنتی بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کی نیتیں خراب ہیں. تو لہذا پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو یہ پھر اس پہ کرنا کہ بچوں کی پلاننگ کرو, یہ کرو, یہ سب غلط بات ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, فرمایا کہ ہم تمہیں اور انہیں سب کو روزی دیتے ہیں, ہم روزی دیتے ہیں, تم نہیں دیتے, تم نہیں کھلاتے, ہم کھلاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اب برائیوں کے قریب مت جاؤ, جو ظاہر ہوں جو پوشیدہ ہوں. ہر قسم کی اس قسم کے گناہ جو ہیں وہ سب ان کو کر دیا, جیسے فحاشی, بے حیائی, اس قسم کی باتیں آئیں. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے, مگر یہ کہ کسی شرعی حق کی وجہ سے قتل کرنا پڑے. اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں پر یہ 5 چیزیں اس میں فرما دی گئی. اگلی آیت میں, آیت نمبر 152 میں بھی 4 مزید محرمات بیان کیے. اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے پھر دے دو اس کو, لیکن اس کا مال مت کھاؤ. ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے, تو یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے. حرام ذرہ برابر بھی کمی ہے تو وہ مارا جائے گا. تو ویل المطففین میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تفصیل سے بتا دیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کیا کرتی تھی ناپ تول میں کمی, اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا صرف اسی گناہ پہ اور شرک کے گناہ پہ. اس کے بعد جو فرمایا کہ اذا قلتم فعدلوا, جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو, چاہے اس کی زد کسی رشتہ دار ہی پر کیوں نہ پڑے, تمہارے اوپر کیوں نہ پڑے, لیکن حق کہو, انصاف کہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو. اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ پھر 4 چیزیں یہاں پر آ گئیں, اس میں بتا دی. تو اس طرح یہ 9 یہ ہو گئے. اگلی آیت میں 10ویں حرام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا. فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے, بس تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور دوسرے طریقوں پر مت چلو جو تمہیں سیدھی راہ سے الگ کر دیں. اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو. تو 10ویں چیز وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان, مذاہب, افکار, نظریات, ازم, جو کچھ ہے سب چھوڑ دو, سب ترک کرو, صرف اسلام, دین اسلام پر آ جاؤ. یہی سیدھا راستہ ہے. اور اسی کو آپ نے فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی, اور پھر کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم, اور اس کے دائیں بائیں سب جو راستے ہیں اس پہ شیطان کھڑا ہوا ہے, ہر ایک پر شیطان موجود ہے. اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے سیدھا راستہ, یہ اللہ کا راستہ. جس پر رہے گا وہ صحیح راستے پر رہے گا. فرمایا کہ دیکھو راستوں کی, ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو اس سیدھی راہ سے الگ کر دیں. تو ان کے تو بہت سے راستے ہیں, بے شمار راستے ہیں, سبل کہا گیا جمع.
لیکن اللہ کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم، تو وہ فرمایا اس کی اتباع کرو۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی ان لوگوں پر اپنی نعمت کا تمام کرنے کے لیے جو اچھے کام کرتے تھے، اور جس چیز میں کھول کر بیان کر دی گئی تھی، اور انسان کے لیے ذریعہ ہدایت و رحمت تھی، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ایک دن اللہ کے ہاں انہوں نے جانا ہے۔ اور یہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، پس تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو تورات کی بات بھی فرما دی، لیکن مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ کتاب ہے قرآن، اس کی کرو، یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کی اتباع کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا کہ اور اسے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے کی صرف 2 قوموں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کی پڑھنے کی زبان سے ناواقف ہیں۔ یعنی عرب یہ کہیں کہ ہم کیسے پڑھیں تورات اور انجیل کو، یہ تو پہلی قوموں پر تھی، ہمارے اوپر تو نہیں ہے، اور پھر زبان بھی ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری کتاب تو یہ ہے عربی زبان، اس میں پڑھو، تم سمجھو اس کو۔ تو فرمایا کہ ہم ان کی پڑھنے کی زبان سے ناواقف تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہمارے اوپر بھی کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی، رحمت آ گئی، تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے۔ ہم ان قریب ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کے اعراض کے نتیجے میں بدترین عذاب دیں گے۔ تو لہذا جب اللہ کی کتاب آ گئی، یہ تمہارے سارے خدشات، شبہات، اعتراضات سب ختم ہو گئے۔ تو لہذا اس کو ماننا اب تمہارے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی افترا پردازیاں کرنا، یہ سب کی سب غلط باتیں ہیں، اس کی تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 158 میں فرمایا کیا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب ہی آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا جو اس کے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں دین کی صداقت کے لیے، یہ لوگ، اللہ نے تو سب کچھ کر دیا، اب یہ چاہتے کیا ہیں کہ فرشتے آئیں، یا تمہارا رب خود آئے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب وہ نشانیاں اگر آ گئیں تو پھر کیا ہوگا، پھر تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، پھر یہ کہو گے کہ میں ایمان لے آیا، نہیں قبول ہوگا۔ جیسے کہ مرتے دم کوئی توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ تو مر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا فرشتے سامنے کھڑے، اب کہہ رہا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ فرعونی توبہ تو ہے، اللہ کی بتائی توبہ نہیں ہے۔ فرعون نے یہ کیا، مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو جو کہنے لگا کہ میں توبہ کی میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، تو فرمایا کہ نہیں، یہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ جب یہ اللہ کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں جیسے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو تمام اہل زمین ایمان لے آئیں گے کہ قیامت آ رہی ہے، اور یہی وقت ہوگا جب کسی آدمی کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ اور اسی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا جب ظہور ہو جائے تو پھر کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہی جو ابھی اس حدیث میں نے بتایا آپ کو کہ مغرب سے طلوع آفتاب، مشرق کے بجائے مغرب سے، اور دوسرا دجال، اور تیسرا جو فرمایا کہ دابۃ الارض، زمین کا وہ جانور جو قرآن نے جس کا ذکر کیا۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں، کوئی بھی نشانی ایک آ گئی بس بات ختم ہو گئی، اب ایمان نہیں قبول۔
سے قیامت شروع ہو گئی، قیامت کے اثرات شروع ہو گئے، اس کے قرائن شروع ہو گئے. تو لہذا پھر اب ایمان قبول نہیں، توبہ قبول نہیں، کوئی نیک عمل قبول نہیں، سب ختم ہو گئے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے ترتیب قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن غیبی بات ہے تو اس کی کوئی ترتیب ہو نہیں سکتی ہے. کوئی بھی چیز پہلے آ جائے تو ہے، بس جو بھی آ جائے. اور بعض اکثر جو روایات میں اس میں یہی آتا ہے کہ حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ مغرب سے طلوع ہونا، اس کی زیادہ روایات ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی وہ نشانی ہو، باقی نشانیاں بعد میں آئیں. تو بہرحال اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ کیا ترتیب ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ 3 نشانیاں بتا دی ہیں جسے اسی آیت میں فرمایا گیا. اس کے بعد پھر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، صاف فرما دیا کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا اور جماعتوں میں بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ان سے. جی کہ وہ آپ کے دین کے مطابق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا تعلق کیسے بنے گا ان سے؟ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کے کیے کا کی خبر دے گا. تو لہذا یہ تفرقہ بازی، یہ فرقوں میں تقسیم، یہ انتہائی خطرناک ہے. اور اسی کی وجہ سے ہی پھر طرح طرح کے فرقے بنتے ہیں، بدعات خرافات پیدا ہوتی ہیں اور لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں. اب ہر شخص یہ کہتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، میری بات یہ ہے. اب قرآن و حدیث بھی دے دیں، نہیں 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 یہ نہیں میں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو؟ اس لیے کہ میرے جو پیر صاحب ہیں، میرے امام صاحب نے جو بات کہہ دی ہے بس وہ کافی ہے. ان کو نہیں پتہ تھا قرآن کا، ان کو نہیں پتہ تھا اس حدیث کا. اب تم مجھے حدیث دکھا رہے ہو، نہیں تو ماننے کو تیاری نہیں. تو وہی چیز فرمائیں گے کہ یہ ہے اس کا فرقہ واریت کا نقصان، کہ نہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس جو ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا بس وہی کرتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے. جی جی ہاں، انہوں نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہاں بتائیں گے نا، پھر وہ وہیں بتا دیں. جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو وہاں بتا دیں گے کہ میں نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا. تو فرمایا کہ یہ تمہارا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، وہاں بتائیں گے، وہاں سب پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی پوچھڑ پکڑ کر آیا ہے، سب پتہ چل جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کا فارمولہ اللہ کے ہاں کیا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا. 10 گنا، 10 سے ضرب دے کے اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور جو برائی کرے گا اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی. دیکھیے اللہ کی رحمت. اس کو بھی اگر ملٹی بائی 10 ہو جاتا پھر کیا کر لیتے ہم؟ ایک ذرا سا گناہ بھی، وہ بھی 10 گنا. تو کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہوگا ایسا، وہ اتنا ہی ہوگا. وہ جتنا تم نے گناہ کیا ہے نا اتنا ہی ملے گا، 10 گنا نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اسی لیے فرمایا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے سیدھی راہ یعنی دین قیم کی طرف میری رہنمائی کی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. وہ ابراہیم جو صرف اللہ کی پرستش کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، جو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، اللہ کے دین پر چلنے والے تھے، ہر چیز سے ہٹ کر صرف اللہ کو ماننے والے تھے. تو یہ ہے سیدھا راستہ، اس پر آپ چلیے. اور کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. تو پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، کوئی چیز جو ہے پھر اس میں غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا کہ میری یہ سب نمازیں، میری عبادات، میری یہ قربانیاں، میرا جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی ساتھی نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں. اسی لیے پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی کی بات نہ مانیں، صرف اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. تو یہ ہے مسلمان. اور آخر میں یہ فرما دیا کہ آپ کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لوں، کہیں اور چلا جاؤں، کہیں اور میں رب دیکھوں؟ حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. جو انسان بھی کوئی برا عمل کرتا ہے تو اسی کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی.
پھر تمہیں اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں صحیح بات کی خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اس میں بھی کئی باتیں بتا دی کہ رب صرف اللہ ہے اور کوئی رب نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں جا سکتے، رزق کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، وہی دے گا، اس لیے کہ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہے دینے والا۔ دوسری بات کہ ہر نفس کو وہی ہوگا جو اس نے کیا ہے، جو کیا ہے وہ ہے، بس یہ نہیں ہے کہ جو کام نہیں کیے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں، نہیں۔ اور تیسری جو قانون کہ کوئی کسی کی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ اولاد کہے باپ سے کہ نہیں جی ابا جی آپ دے دیں ہم سب اٹھا لیتے ہیں، نہیں ہوگا۔ باپ تو اس نے خود ہی اٹھانا ہے، بیٹوں نے اپنا اٹھانا ہے۔ بیوی کہے شوہر سے یا شوہر بیوی سے کہے نہیں یار ہم اٹھا لیتے ہیں، مل کے اٹھا لیتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جس نے اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور تمہیں پھر اپنے رب کے پاس ہی لوٹنا ہے، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا جو بھی اختلاف کر رہے تھے آپس میں سب اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ آخر میں اور اسی نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں کئی درجہ بلندی عطا کی، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے تمہیں آزمائے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بے شک بڑا ہی مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ ہے کہ انسانوں کو زمین پر بھیجا، یکے بعد دیگرے آباد کیا، ایک مر جائے دوسرا آ جائے، دوسرا چلا جائے تیسرا آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ایک قوم آتی ہے مر کھپ جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسرے چلے جاتے ہیں تیسرے لوگ آ جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، باقی حساب کتاب اللہ تعالیٰ کر لے گا ان کا۔ تو یہاں سورہ انعام مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ اعراف۔ تو سورہ اعراف بھی مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی، پس آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں اس کے ذریعے سے، اور اس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو پہلے ان آیات میں نزول قرآن کا مقصد بیان کر دیا کہ مقصد کیا ہے اس کا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے سوا دوسرے دوستوں اور مددگاروں کی پیروی مت کرو۔ وہ ہے رب، اس کے لیے آئی ہے، توحید کے لیے قرآن آیا ہے کہ اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے سوتے وقت آیا یا جب دوپہر کو وہ سو رہے تھے، بس وہ ہمارے عذاب نے انہیں آ لیا تو وہ پکارتے تھے اور صرف یہی کہتے تھے کہ بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا تھا اسی لیے عذاب آیا۔ تو یہ عذاب اچانک آتا ہے، بتا کر نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں، اچانک آتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یقیناً لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور یقیناً رسولوں سے بھی پوچھیں گے، کراس چیکنگ دونوں سے پوچھا جائے گا، قوموں سے بھی کہ یہ نبی آیا تھا کہ نہیں آیا، آیا تھا، کیا کیا اس نے، دعوت دی، ہاں دی تھی۔ پھر ان سے نبی سے پوچھا جائے گا کہ آپ گئے تھے، ہاں گیا تھا، بتایا تھا ان کو، ہاں بتایا تھا، انہوں نے مانا تھا، نہیں مانا، بس پھر دیکھیے دونوں طرف سے چیک ہوگا۔ تو یہی فرمایا کہ ہم دونوں سے ہی پوچھیں گے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر انہیں علم کی بنیاد پر سب کچھ بتائیں گے، اللہ کا علم جو اللہ کے علم میں ہے کہ، اور ہم کبھی بھی غائب نہیں تھے کہ نہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا، قوم یونس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا، قوم نوح نے، قوم لوط نے، قوم صالح نے، قوم شعیب نے، نہیں ہم موجود تھے، ایک ایک کے بارے میں ہمیں سب پتہ تھا، تو ہم ان کو بتائیں گے تم نے یہ کیا تھا، تمہارا نبی آیا تمہارے پاس، تم نہیں مانے تو لہذا بھگتو اس کو۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، بس جن کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پر یہ اعمال باقاعدہ
اس صورت میں آ جائیں گے تاکہ جس کا وزن کیا جا سکے. تو جیسے کہ اور اقوال بھی، جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے گناہ رکھے جائیں گے، اس کے رجسٹر رکھے جا رہے ہیں. اب وہ پریشان کہ یہ کیا ہوا، یہ تو سارا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا، نیچے جا رہا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہے بھائی کچھ اور اس کے پاس ہے، لاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں معلوم ہے، فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں. فرشتے کہیں گے ہاں اللہ ایک چھوٹا سا ایک کارڈ ہے. وہ کہے گا اس سے کیا ہوگا، اس کارڈ سے کیا ہوگا، یہ رکھ بھی دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنے ادھر یہاں پہ تو منو ٹنو جو ہیں یہ سارے گناہ لدے ہوئے ہیں. تو فرمایا جائے گا کہ نہیں اس میں رکھو. اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں ظلم نہیں کرتا، یہ کارڈ بھی ہے، یہ پرزہ بھی ہے، اس کو بھی رکھو اس پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں. تو جیسے ہی وہ رکھا جائے گا کہ وہ فوراً وہ دوسرے پتہ نہیں کہاں جائیں گے وہ رجسٹر، اور یہ پلڑا جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. تو یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس نے حق کے ساتھ کہا، سچائی کے ساتھ کہا، ایمان کے ساتھ کہا. تو یہ کلمہ کام آ گیا، سارے اس کے جتنے گناہ تھے سارے اڑ گئے، اور اس کے مقابلے میں یہ حق اور یہ بھاری ہو گیا. تو یہ ہے وہ کلمے کا معاملہ کہ اس کا وزن بھی ہو گیا. اسی طرح اعمال کا بھی وزن، جیسے کہ اس میں فرمایا گیا کہ ان کو تولا جائے گا، کسی کے اعمال ہیں تو ان کی بھی تول ہوگی، ان کو بھی دیکھا جائے گا. حتیٰ کہ جو انسان ہیں ان کو بھی تول دیا جائے گا، ان کے بھی تولا جائے گا. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہیں درخت پہ چڑھ کے وہ ٹہنی کاٹ رہے تھے، مسواک تلاش کر رہے تھے، تو ان کا تہبند ذرا اونچا ہو گیا یا پنڈلیاں نظر آنے لگیں. تو کہنے کہ دیکھو کتنی پتلی پتلی ان کی پنڈلیاں ہیں، مذاق اڑانے لگے ایسی یا مزاحیہ انداز میں. تو ہم نے فرمایا کہ نہیں، یہ قیامت کے دن ترازو میں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں. کیا سمجھتے ہو ان کو؟ تو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، یہ تو بہت ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان بھی تولے گئے. تو یعنی کوئی موٹا تازہ بھی آ جائے، بہت بھاری بھرکم کوئی ہیوی ویٹ، تو وہ بھی وہاں پہ تولا جائے گا، لیکن اعمال کی بنیاد پر. ہو سکتا ہے وہاں سے اس کو بٹھا بھی دیا جائے کہ اس کی تقریباً 500 کلو گرام وزن ہے، تو ادھر وہ کوئی فرق ہی نہ پڑے، وہ پلڑا ہلے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اندر کھوکھا ہے سارا، خالی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ پھر وہ پھر عمل بھی تو کرنا ہے نا اس کے مطابق، اس کے مطابق عمل بھی تو ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھی جائے گی. وہ تو منافقین نے بھی پڑھا تھا نا، لیکن عمل نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا. دل سے وہی نا، دل سے بھی نہیں پڑھا، عمل بھی نہیں کیا، تو لہذا برباد کیا، بیکار. لیکن جو باقی دل سے پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید پر مکمل ایمان، پوری طرح ایمان، تو اس کے مطابق عمل بھی کرے. پھر وہ اللہ کے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن جا رہا ہے رزق مانگنے کے لیے کہیں اور جا رہا ہے، وہ کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، مزار پہ جا رہا ہے، دربار پہ جا رہا ہے، وہاں جا کے وہ مانگ رہا ہے، وہاں اپنے جو ہے وہ ماتھا ٹیک رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ تو نہیں ہوا نا، وہ تو کنڈم ہو گیا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے سب چیز کہ جہاں پہ وہ فائدہ ہو، جہاں واقعی وہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہے، اس کے وہ اثرات ہوتے ہیں. تو ہر مسلمان کہتا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہی دیکھے گا نا کہ واقعی اس نے سچائی سے کہا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر فائدہ پہنچے گا اس کا لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر یہ بتا دیا میزان کے حوالے سے کہ سب اعمال تولے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ بیان فرمایا. اور ہم نے تمہیں زمین کا مکین بنایا، تمہارے لیے اسباب معیشت فراہم کیے، مگر تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اتنی نعمتیں ہیں لیکن شکر نہیں ہے. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہو سکا. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو نہیں سجدہ کرتا، میں تو نہیں مانتا اس کو. کیوں نہیں مانتے تم؟ اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرنے سے، کس چیز نے تجھے روک دیا؟ کیوں نہیں کرتا تو؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. قیاس کر لیا اس نے، یہی قیاس ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، آگ زبردست ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اس میں، جلانے کی طاقت ہے، بہتر ہے، تو میں آگ سے بنا ہوں. یہ مٹی سے ہے، مٹی کا کیا اندر ہے؟ کچھ بھی نہیں.
مٹی تو پڑی ہے زمین پر، اس کا تو کوئی وہ اثر ہی نہیں، کوئی اس میں ایکٹیو پاور ہی نہیں ہے کوئی. تو میں طاقتور ہوا کہ یہ طاقتور ہوا؟ تو میں سجدہ کروں اس کو کہ میں سپیریئر ہوں اس سے، تو میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ تو یہاں سے اس نے وہ قیاس کیا. تو شیطان ہی تھا جو سب سے پہلے وہ قیاس کرنے والا، اور اس نے پھر یہ اللہ کو چیلنج کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نیچے چلا جا، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا، دفع ہو جا یہاں سے. تکبر کرتا ہے میرے سامنے، اکڑتا ہے تو ایک فرد ذلیل ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس دن تک مہلت دے دے جب سب اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کا ارادہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہو گیا سب کچھ. یہ مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی خواہش نہیں تھی، یہ ارادہ تھا. تو وہی چیز آ رہی ہے کہ جب اس نے کہا مجھے تو اس دن تک مہلت دے دے جب سب اٹھائے جائیں گے، اللہ نے کہا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، جا مزے کر. اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے گھات میں بیٹھا رہوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرح سے آؤں گا. اوپر سے نہیں آ سکتا، اوپر سے راستہ بند ہے. ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. دیکھ لینا کہ جو میرے بندے ہیں جن کو میں نے کر لیا اپنے قابو میں، وہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، وہ میرے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے حقیر اور پھٹکارا ہوا بن کر نکل جا، اور یقین رکھ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں جہنم میں سب کو بھر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ سارے جو تیرے ساتھ جائیں گے سب جہنمی، میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. دوسرا فیصلہ کیا کیا؟ اے آدم تم اور جاؤ تمہاری بیوی جنت میں مزے سے رہو، کھاؤ پیو مزے کرو. دیکھو لیکن ایک بات ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کے قریب گئے تو ظالم ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس کے قریب مت جانا، باقی جاؤ جلدی مرضی جاؤ، کھاؤ پیو مزے کرو، عیاشیاں کرو. یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہاں اتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہاں کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، روک ٹوک بھی ہوتا ہے. مادر پدر آزاد نہیں ہیں ہم کہ نہیں جو مرضی کرتے رہیں. وہ آزادی تو وہاں ملے گی، جنت میں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی. یہاں پابندیاں ماننی پڑیں گی، جو پابندیاں ہیں وہ کرنی پڑیں گی. جو سمجھتا ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں وہ وہی جہنم کے ہی ایندھن بن سکتے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے. تو یہی تو ان کو تھا کہ ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہیں پھنس گئے، پکڑے گئے. تو یہی ہے کہ آزادی ان کو دی تھی لیکن اس قید کے ساتھ کہ یہ کنڈیشنل ہے آزادی، کہ تم نے بس اس درخت کے قریب مت جاؤ. تو یہیں سے ان کو امتحان شروع ہو گیا. تو یہ دنیا ہے یہ امتحان کی، یہیں سے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس انسان کو یہ آزادی اس طرح کی نہیں ملے گی، کچھ نہ کچھ امتحان ابتلا ضرور ہوگا. تو ان سے کہہ دیا کہ دیکھو وہاں مت جانا. تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا. یہ تو اس کے پاس آپشن تھا نا، اس کے پاس موبائل سروس تو نہیں تھی لیکن وسوسہ تھا، اس کے ذریعے سے اس نے وسوسہ کر دیا، ڈال دیا ان کے دلوں میں کہ دیکھو یہ ہوگا. کیا ہوگا کہ تاکہ ان کے بدن کا جو حصہ یعنی شرمگاہ ایک دوسرے پوشیدہ تھا اسے دونوں کے سامنے ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ، فرشتے بن جاؤ گے اگر کھا لیا تم نے تو، یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. تو وسوسہ ڈال دیا. یہی ہے شیطان کا معاملہ کہ وہ اس طرح دل میں ڈالتا ہے انسان کے کہ دیکھو یہ کر لو کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، کرو تو صحیح. دیکھو پھر بعد میں جب مصیبت آتی ہے پھر کہتا جاؤ بھگتو، میں نے کب کہا تھا، میں تو صرف رستہ دکھایا تھا کہ یہاں چلے جاؤ، تم چلے گئے، اب باقی کیا تم بھگتو، تمہارا معاملہ، میں کیا کروں. تو وہ یہیں پہ کہے، قیامت کے دن یہی کہے گا کہ میں نے کب کہا تھا تم سے، میں تو ایک راستہ دکھایا تھا کہ یہ راستہ بھی اچھا ہے، ادھر چلے جاؤ، تم چل پڑے تو جاؤ بھگتو. تو یہی اس نے بھی یہاں پہ کیا کہ دونوں کو پہلے پھنسا دیا اس نے، اور پھر قسمیں کھا کھا کر کہ دیکھو میں بہت خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا بڑا اچھا جاننے والا ہوں، پرانا ساتھ ہے میرا، بس میں نے سجدہ نہیں کیا تمہیں بس، لیکن باقی سب کچھ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو لہذا کر ڈالو اتفاق. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیا کہ اب تو یہ کرنا ہی ہے تم نے،
تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے درخت میں سے چکھ لیا. تو پھر کیا ہوا؟ اب جنت کا لباس اتر گیا. جنت کا لباس جو تھا وہ اتر گیا. تو فرمائیں کہ دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے چسپاں کرنے لگے. ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کہا نہیں تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم نہیں مانے. دیکھ لیجئے اس کا سب سے پہلا وار کہاں ہوا؟ انسان کی عزت پر. عزت و آبرو اس نے ننگا کر دیا. یہی ہوتا ہے شیطان. جہاں پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پردہ ختم. بس کوئی ضرورت نہیں. پردہ تو تھا نا کہ ہمارے غریب لوگ تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے تو ان کو ڈھانپنے کے لیے پہن لیتے تھے برقع. اب کیا ضرورت ہے؟ تو پیسہ آ گیا ہمارے. اب تو بہترین کپڑے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے. ہم جو بن ٹھن کے نکلیں لوگ دیکھیں. تو اس لیے اب پردے کی کیا ضرورت؟ عزت نیلام ہو گئی. تو یہ ہے شیطان کا کام. جیسے اس نے آدم اور حوا کو اس طرح ذلیل کیا، اس طرح وہ انسان کو ذلیل کرتا ہے. اور جہاں پہ وہ آ جاتا ہے سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ اس کو ننگا کر دیتا ہے. انسان کو، مرد کو تو سر سے لے کر پاؤں تک کپڑے پہنا دیے، اور عورت کو چاہے کہ اس کی جسم پر ایک دھجی بھی نہ رہے، وہ بالکل ہی برہنہ ہو کر سامنے آ جائے. یہ ہے اس کا معاملہ. اب یہاں پہ فرق بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم نے شیطان کی بات مان لی، تو دونوں نے پکارا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں دیکھیے فرق کہ آدم علیہ السلام نے کتنی، ان کے اندر وہ ایک انسان میں جو خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ان میں پائی گئی. گناہ کا اعتراف کیا، ندامت کا اظہار کیا، نفس کو ملامت کی، توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا کہ نہیں اب تو اتنا بڑا جرم کیا، اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. نہیں، پھر بھی ان کو امید تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور ابلیس نے کیا کیا؟ اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، ندامت نہیں، بلکہ اکڑ گیا کہ میں یہ کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. ساری اس نے وہیں پہ چیلنج کر دیا. اپنے نفس کی ملامت بھی نہیں کی، بلکہ الٹا اپنے رب پر اعتراض کر دیا. توبہ بھی نہیں کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید، مایوس کہ اب تو میری نہیں، اب تو میں جا رہا ہوں. تو یہ ہے فرق. یہ ہے فرق انسان کا اور شیطان کا، کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ودیعت کر دیا کہ وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، واپس لوٹتا ہے. تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ نے فرمایا تم سب نیچے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے. یہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم نے اب وہاں پر رہنا ہے، وہیں پہ سارا تمہارا کام ہوگا. تو اور فرمائے کہ اللہ نے کہا تم اسی زمین پر زندگی گزارو گے، وہیں مرو گے، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. سب کچھ اب وہیں پر ہوگا، جنت میں نہیں. تو اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کا پردہ کرتا ہے، اور وسیلہ زینت بھی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی بہترین ہے. یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو اللہ نے فوراً یاد دلا دیا کہ ہم نے تمہیں لباس دیا تھا، یہ تقویٰ کا لباس تھا، جو تمہارے جسم کو ڈھانپتا تھا. شیطان اسی کا دشمن ہے، وہ تمہارے جسم پر نہیں رہنے دے گا، تمہارے سے یہ ننگا کر دے گا. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا. ان کے لباس الگ کر دیے تھے تاکہ دونوں کے سامنے ایک دوسرے کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں. بے شک وہ اور اس کا گروہ تمہیں ایک ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھتے. بے شک ہم ان شیطانوں کے لوگوں کا دوست بنا دیتے ہیں جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں. تو ایک ایماندار ہو کر کوئی شخص جو ہے وہ شیطان کا دوست نہیں بن سکتا. شیطان کا دوست ہوگا وہی جہاں ایمان نہیں ہوگا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. یہ مشرکین کا ایک اور ان کا شیطانی فتنہ، جھوٹ. اور وہ کہتے ہیں مشرکین جب کوئی برا کام مثلا شرک کرتے ہیں، ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا تھا، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں ہم ننگے ہو کر یہاں پر. کتنا جھوٹ ہے یہ. تو آپ کہیے کہ اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا، یہ اللہ کا کام. کسی برائی کا حکم نہیں دیا اللہ نے. کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہو، اپنی طرف سے سب ہانک رہے ہو؟
تو آپ کہیے کہ میرے رب نے تو انصاف یعنی توحید کا حکم دیا ہے اور کہا ہے تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنی چہرہ قبلے کی طرف کر لو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے رہو، اسی کو پکارو جیسا کہ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اسی حال میں لوٹا دیے جاؤ گے جیسے تم پیدا ہوئے تھے، اسی طرح تم اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے اسی حال میں۔ اللہ نے ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک دوسری جماعت کو قسمت میں گمراہی آئی۔ بے شک لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا دوست بنایا اور مددگار بنا لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ راہ راست پر ہیں، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، تم لوگ ہر نماز کے وقت اچھا لباس استعمال کرو، اچھا صاف ستھرا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اپنے حدود میں رہو۔ اور آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ روزی کو، یہ سب اللہ کی طرف سے حلال ہیں تمہارے لیے۔ تو آپ کہیے کہ یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے دنیا میں ہیں اور قیامت کے دن صرف انہی کو ملیں گی۔ ہم اپنی آیات ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اور مزید فرمائیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ کہیے میرے رب نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بدکاریوں کو، گناہ اور ناحق سرکشی کو حرام کر دیا، سب چیزیں حرام ہیں۔ اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ایسی چیزوں کو ٹھہراؤ جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ جو مرضی ہانک دیا، ہاں یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ تم نے کہاں سے لے لیا؟ اور ہر گروہ کی اللہ کے علم ایک میعاد متعین ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز اس کے وقت کے مطابق آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی تقویٰ کی راہ اختیار کرے گا، عمل صالح کرے گا، اسے نہ کوئی مستقبل کا خوف لاحق ہوگا، نہ ماضی کا غم، بالکل آزاد، کوئی فکر ہی نہیں۔ اور جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، کبر و غرور کی وجہ سے ان سے منہ موڑیں گے، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ مارے جائیں گے، برا حشر ہوگا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اگلی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں افترا پردازی کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ لوح محفوظ میں ان کے نصیب کا جو لکھا ہے وہ انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے فرشتے جب ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے مشرک، تمہارے شریک جن کی تم پوجا کرتے تھے، بلاؤ ذرا انہیں۔ تو وہ کہیں گے وہ سب ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گئے، کوئی نہیں ہے، اب کوئی کام نہیں آئے گا۔ جن کو پکارتے رہے ساری زندگی، اب وہ کہہ دیں گے کہ نہیں کوئی کام کا نہیں ہمیں، اور اقرار کریں گے کہ وہ یقیناً کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جن و انس کی جو کافر جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ تم بھی جاؤ، تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو اپنی جیسی سابقہ جماعت پر لعنت کرے گی، سب ایک دوسرے کو لعنت بنا کریں گے۔ کیوں؟ کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ تم ہمیں بتا دیتے تو ہم سیدھی راہ پر آ جاتے۔ تم نے ساری بدماشیاں کی، تم نے شرک و بدعات کی، ہم بھی تمہارے پیچھے تھے، ہم بھی اسی طرح کرنے لگے۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو یہاں تک کہ جب سب جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو بعد کی جماعت اپنی سابقہ جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یہ ہے وہ بدماش سارے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو اس لیے تو انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اے اللہ ان کو ڈبل کر دے، ڈبل عذاب۔ کیوں میں کر دوں؟ تو اللہ کہے گا ہر ایک کے لیے ڈبل ہے، یہ نہیں کہ تو اس کے لیے، تمہارے لیے بھی، تم بھی دوہرا عذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی اگلی قوم ہے، تم نے ان کو تو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، تو تم بھی ڈبل لو، یہ بھی ڈبل لیں گے۔ لیکن تم جانتے نہیں ہو، اور پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی کہ تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بس اپنے کرتوتوں کے بدلے عذاب چکھو، تم بھی بھگتو، ہم بھی بھگت رہے ہیں، تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
لہذا ہم سب برابر ہیں اسی جہنم میں، سب کو عذاب ملے گا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی وجہ سے ان سے منہ موڑیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحیں جائیں گی اوپر، ان کے وہاں پہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزرنا جائے۔ ناممکن چیز ہے، اسی لیے یہ ناممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، کفر کرتے رہے، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور ہم مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ان کا بستر جہنم کی آگ کا ہوگا، ان کے اوپر اوڑھنا بھی اسی آگ کا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کے نیک بندے، دوسرا رخ بھی بتا دیا فوراً کہ اور عمل صالح کریں گے، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، وہی لوگ جنتی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی کینہ بغض نکال دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کہ ان کی سب کی ڈرائی کلیننگ ہو جائے گی، دل صاف۔ جس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، جنت کا مزاج ہی اور کچھ۔ تو لہذا پہلے سب کچھ صاف۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ وہ لوگ، حتیٰ کہ صحابہ کرام جن کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوئیں لیکن سب وہ جنتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا اور وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، سب جائیں گے، کوئی کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ تو یہی چیز ہے جو فرما دیا گیا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں، اور پھر وہ انہی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس پر راہ پر ڈالا۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، یہ ہدایت تو اللہ نے دیا ہے۔ یقیناً ہمارے رب کے انبیاء حق بات لے کر آئے تھے، انہیں پکار کر بتا دیا جائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ وراثت کس لیے ہوگی؟ کہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی تو وہی تو تھے نا، ہمارے جد امجد تو وہی تھے، تو ہم انہی کے اولاد ہیں۔ تو اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کے مطابق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہ یہ لو اپنا، تمہارے باپ دادا کی تو تھی ہے لو۔ تو یہ ہے وراثت مل رہی ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی جس کی جنت کے تم وارث بنا دیے گئے تھے، جنت تمہیں دی گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا نیچے، تو لہذا پھر وہ ایسے حالات ہوئے کہ وہ نیچے آ گئے، زمین پر آ گئے۔ فرمایا کہ جنت والے جہنم کو پکاریں گے، جہنم والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے حق پایا۔ جنت والے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کہا تھا اللہ نے 100% بالکل ہر چیز دے دی ہمیں، تو کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے حق پایا؟ تم نے کیسا رہا؟ سوال کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی رہے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ تھا ان کا معاملہ۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت و جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی۔ یہ دیوار کیا ہے؟ یہی آراف ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ سب برابر ہوں گے، یہ بھی برابر وہ بھی برابر۔ تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کا ایک طرح سے پینڈنگ ہوگا، کیس پینڈنگ ہو جاتے ہیں نا کہ ابھی فیصلہ نہیں، بعد میں کریں، دیکھیں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کیس جو ہیں وہ پینڈنگ میں ڈال دیں گے، آراف میں رکھ دیں گے، یہاں بیٹھو ابھی تو، بعد میں سارا ہو جائے گا، اب آؤ، اب دیکھتے ہیں تمہارا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے ان کا، جیسے بھی قرآن میں آئے گا۔ اور کسی نے یہ کہا کہ وہ مومنوں میں سب سے افضل لوگ ہیں، بہترین۔ کسی نے شہداء، کسی نے انبیاء، کسی نے ان لوگوں کو بتایا جو اللہ کی راہ میں ستائے ہوئے ہوں گے، تو یہ لوگ ہیں۔ اور اہل جنت اور جہنم سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، تو وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے سب کو۔ تو وہی چیز فرمائی گئی۔ اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے۔ وہ تو دونوں طرف دیکھ رہے ہیں نا، ادھر بھی ادھر بھی، بیچ میں دیوار پر ہیں، جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، سلام کریں گے ان کو۔ اور وہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے امیدوار تو ہوں گے نا کہ اللہ ہمیں بھی بھیج دے ادھر، ہم بھی جنت میں جائیں، ہم کہیں ادھر نہ چلے جائیں دوسری طرف۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی
تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملا دے. ادھر بھی دیکھیں گے دوسرا رخ بھی کہ جہنم والے کیا کر رہے ہیں, تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ ادھر نہیں جانا, ادھر مت بھیجنا ہمیں ادھر ہی بھیجنا جنت. اور آراف والے کچھ لوگوں کو, کچھ جہنمیوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے, ہاں یہ تو ہمارے محلے والا ہی ہے, وہی ہے وہ جو ہمارے محلے میں رہتا تھا, ہمارا دوست تھا یا ہماری کمپنی میں تھا, یہ وہی ہے, وہ جہنم میں جل رہا ہے, وہ دیکھو وہ جل رہا ہے بات. تو کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا کبر و غرور تمہیں کام نہ آیا کہ وہاں تو بڑے پھنے خواہ بنے پھر رہے تھے دنیا میں, اب بتاؤ اب کیا ہو رہا ہے, اب تمہیں کچھ فائدہ پہنچا اس کا؟ کہاں گئے تمہارے دوست, کہاں گئے تمہاری وہ پوری پارٹی, پوری جماعت کہاں گئی؟ تو کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی؟ تو پھر اللہ ان سے کہے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ, نہ تمہیں مستقبل کا خوف لاحق ہوگا نہ ماضی کا غم. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے. تو یہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب آئیے پھر اہل جہنم پکار رہے ہیں اہل جنت کو کہ ہمیں کچھ پانی دے دو, ٹھنڈا پانی دے دو, یہاں تو پانی بھی نہیں ہے, یا اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ دے دو. وہ کہیں گے اللہ نے دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں, کچھ نہیں ملے گا, نہ ٹھنڈا پانی نہ کوئی اور چیز. جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنا لیا تھا, دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا, تو آج انہیں ہم بھول جائیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا, اور اس لیے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو جب انہوں نے ہمیں بھلا دیا تو ہم ان کو کیوں یاد رکھیں؟ جاؤ جہنم میں اب تم. اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں جسے پورے علم کی بنیاد پر کھول کر بیان کر دیا ہے, وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کیا وہ لوگ قیامت کے صرف آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جس دن وہ آ جائے گی اس دن وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے سے بلا رکھا تھا کہیں گے کہ ہمارے رب کے انبیاء سچی بات لے کر آئے تھے, بس کیا کچھ لوگ ہمارے سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں, یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے رہے تھے اس کے بجائے نیک عمل کریں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور ان کی افترا پردازیاں ان کے کام نہ آئیں. تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ اب نہ کوئی سفارش کام آئی, نہ کوئی کسی کی بات کام آئی, خسارے میں ہی ڈال دیے گئے اور سخت سزا. اب یہاں پہ وہ دلائل دیے جا رہے ہیں توحید کے. فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, بے شک آپ کا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہو گیا. وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے, رات تیزی سے اس کی طلب کرتی ہے, اس کے پیچھے آتی ہے, اور اس نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا. یہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں, جب اس کا حکم ہوگا وہ کریں گے. جان لو کہ وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے. اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی بابرکت ہے. یہ سب اللہ کی تخلیقات ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, تم لوگ اپنے رب کو نہایت عجز و انکساری اور خاموشی کے ساتھ پکارو. بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چیخنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سامنے, بلکہ عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. اور دوسری شرط کہ آہستہ سے, چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ. اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارا کرو, بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. اور وہی ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے. آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, پھر بارش آ جاتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اسے خشک اور قحط زدہ بستی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. پھر اس میں پانی برساتے ہیں, اس میں ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں, اور اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے. مثال دے دی کہ جیسے یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی پانی سے, اس طرح یہ مردہ جسم بھی زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے, تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اور اچھی زمین کا پودا اس کے رب کے حکم سے اچھا نکلتا ہے, اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کے پودا بہت ہی کمزور بیکار ہوتا ہے. ہم شکر گزار لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. اب اس کے بعد انبیاء اکرام کا تذکرہ شروع ہوا. یہاں پر جو آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کے بعد اب 6 مشہور انبیاء اور رسول اکرام کے بیان کیے جا رہے ہیں,
جس میں حضرت نوح ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہم السلام، ان کے واقعات یہاں بیان کر دیے گئے اس صورت میں۔ اور مقصود یہی ہے کہ ان کفار مکہ کو بتایا جائے کہ دیکھو تم سے پہلے قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو اگر تم بھی یہی کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سزا دے گا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلی دعوت توحید کی دعوت، شرک چھوڑ دو، اللہ کو مانو، اور بتا دیا کہ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان کی قوم کے سربراہوں نے کہا بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تم تو سچے نہیں ہو، گمراہ ہو۔ تو نوح نے کہا میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا ہے، میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے رب کی وحی تمہیں میں سے ایک آدمی پر نازل ہوئی ہو؟ اس بات پر تعجب ہے کہ میں بھی انسان تم بھی انسان، تاکہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ بس ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، نہیں مانے، تو ہم نے انہیں اسے اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو نجات دی۔ تو اللہ نے بچا لیا نبی کو بھی اور اس قوم کو بھی جو مسلمان تھے، ایمان لائے تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ڈبو دیا، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، قبول نہیں کیا۔ اور اگلی آیات 65 سے 72 تک حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم لوگ پرہیزگار نہیں بنو گے؟ تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی انہوں نے کہا اچھا ہم تو تمہیں احمق پا رہے ہیں، بے وقوف آدمی ہو تم۔ انہوں نے تو گمراہ کہا تھا، انہوں نے اور الٹا بے وقوف تک کہہ دیا، بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا یہ دیکھیے انبیاء اکرام کتنے تحمل سے بات کرتے ہیں، برداشت سے بات کرتے ہیں، کوئی اور ہوتا تو وہ تو پاگل ہو جاتا کہ اچھا میں جھوٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا مخلص امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہارے رب کی وحی تمہیں میں سے ایک آدمی پر نازل ہوئی تاکہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد اپنا خلیفہ مقرر کیا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت جسامت عطا کی، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اتنا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کو ہم پوجا کرتے ہیں یا ہمارے باپ دادا جن کو پوجا کرتے تھے؟ بس اگر تو سچا ہے نا تو جا کے عذاب لیا جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، جا، کہاں ہے عذاب لاؤ۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ کر رہے گا، کیا تم لوگ مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے؟ یہ تو تمہارا کام ہے، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے لیے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انتظار کرنا ہوگا، پھر دیکھیں گے عذاب کب آتا ہے، میں نہیں لا سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کی جڑ ہی کاٹ دی، اور وہی لوگ اہل ایمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسرے نبی حضرت صالح علیہ السلام، جن کی دعوت آیت نمبر 73 سے 79 تک میں ملتی ہے۔ فرمایا کہ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے بطور نشانی بھیجا ہے، یہ ہے ایک نشانی، تم لوگ اسے چھوڑ دو، اللہ کے زمین میں کھاتی پھرے، کوئی تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ تم پکڑے جاؤ، دردناک عذاب آئے گا۔ اور یاد کرو جب عاد کے بعد اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا، زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی، اس کے میدانی حصے میں تم محل تعمیر کرتے ہو،
اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے. بڑے زبردست آرکیٹیکٹ تھے وہ لوگ کہ زمینوں پہ جو کھلے میدان ہیں اس میں محلات, پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کے اپنے گھر. آج بھی آپ وہاں چلے جائیں مدائن صالح, وہاں پہ یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ کس طرح وہ پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے. تو فرمایا پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو. اس قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے پوچھا جو ایمان والے تھے, کیا تمہیں یقین ہے واقعی صالح اللہ کے رسول ہیں؟ کیا واقعی یہ سچ بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر وہ بھیجے گئے ہیں. سچ کیا, ہم تو مانتے ہیں ان کو. تو ان متکبرین نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو نا, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر انہیں اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر تو واقعی رسول ہے نا تو جا عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, بس انہیں زلزلے نے آ لیا اور جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے, سب ختم ہو گئے. تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہے میری قوم, میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے, لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. تو آج دیکھ لیا تم نے, سزا مل گئی کہ تمہیں جو کیا تھا تم نے ہر بات کی مخالفت کی, تو لہذا اب تمہارا انجام تمہارے سامنے ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا 80 سے لے کر 84 تک. تو فرمایا کہ ہم نے لوط کو بھیجا, اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ تو کیا تم اپنی شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہو, حد سے بڑھ گئے ہو تم. اور اس کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اے بستی والو تم لوگ انہیں اپنی بستی سے نکال دو, بڑے پاکیزہ بنتے ہیں, یہ بڑے پاک صاف بن رہے ہیں, نکالو ان کو یہاں سے. پھر ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو نجات دے دی سوائے ان کی بیوی کے جو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ رہ گئی, وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب میں ہی گھیر دیا. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے. یہ تھی سزا ان لوگوں کے لیے, اتنے بدبخت قسم کے لوگ کہ جیسے کہ سورہ ہود میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا, حضرت جبریل نے اپنے پر سے ان کی پوری بستی کو اٹھایا اور اٹھا کے پھر زمین پہ پٹخ دیا اور ان کے اوپر پھر پتھروں کی بارش ہو گئی. تو یہ ان کا حشر ہوا. آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا کے وہاں پہ ڈیڈ سی میں دیکھ سکتے ہیں جس میں کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں اس میں. اس لیے کہ اتنا بھاری پانی ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ رہ ہی نہیں سکتی, نہ کوئی ڈوب سکتا ہے. آپ آرام سے اس میں بیٹھ کے اخبار پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ پانی ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے. اتنا بھاری پانی ہے کہ ساری دنیا کے جو سمندر ہیں اس میں اگر نمکینیت 5% ہے تو اس میں 36% ہے, اس سے بھی بڑھ کر. تو وہ اتنا بھاری پانی ہے. پھر کیمیکلز اس میں اتنے ہیں, وہ سب عذاب کی چیزیں سب اس میں موجود ہیں. اور وہ کیمیکلز نکال کے بیچ رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں. ادھر سے اردن والے ہیں, ادھر سے اسرائیل والے ہیں, سب خوب کما رہے ہیں اس میں سے. لوگ جاتے ہیں, نہاتے ہیں, اپنے جسمانی جو امراض ہیں ان کی شفا کے لیے جاتے ہیں وہاں پر. شفا کیا ہوگی اس میں؟ وہ تو عذاب کی جگہ ہے نا. اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 85 سے 102 تک. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے, بس تم لوگ ناپ اور تول پورا کرو. یہ ان کی دوسری بیماری تھی شرک کے بعد کہ ناپ تول جو ہے وہ کم کیا کرتے تھے. لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو, اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پیدا کرو. اگر تم لوگ مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور تم لوگ ہر راستے پر مت بیٹھا کرو تاکہ تم لوگوں کو شعیب کی طرف جانے سے ڈراؤ, دھمکاؤ, روکو. اور جو اللہ پر ایمان لائے ہیں انہیں اس کی راہ سے روکو, اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہو. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا, تمہاری تعداد بڑھ گئی. اور دیکھ لو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے. اگر تمہاری ایک جماعت اس چیز پر ایمان لے آئی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے, تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں نے کہا اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے۔ انہیں اتنا بڑا اعلان کر دیا، یا یہ کہ تم واپس آ جاؤ، اسی دین پر آ جاؤ۔ تو شعیب نے کہا کہ ہم ایسا کریں، چاہے اسے ہم برا جانتے ہوں تب بھی ہم یہ کام کریں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ پر افتراض یا پردازی کریں گے اگر تمہارے دین میں لوٹ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں لوٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، اور ہمارا رب اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے تو صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ تو اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، تو اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت شعیب نے دعا کر دی اپنے رب سے کہ اللہ تو فیصلہ کر۔ اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پس انہیں زلزلے نے آ لیا، جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی گویا کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی در حقیقت وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہارے لیے خیر خواہی کی تھی، اس لیے اب کافروں کی ہلاکت پر کیسے افسوس کروں؟ اب کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر یہ 5 انبیاء کرام کے واقعات بیان کر دیے، اور ان کی امتوں کے بھی رد کیا تھا، کیا انہوں نے دعوت قبول کی یا نہیں کی، اللہ کا عذاب آیا، وہ سب کچھ بتا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی اللہ کی نعمت کو جھٹلاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بات سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا